الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، کیونکہ پہلے ہم نے کی مسائل کے اوپر گفتگو اور وقتاً فوقتاً پھر بھی مسائل پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ، عطیات اور فطرانہ اس پر بھی ہوگی اور وظائف پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے آن لائن قرآن پاک، کیونکہ جو نیو حافظ بن رہی ہیں یا جو پہلے سے حافظ ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آج ان کی پریشانیوں کا حل ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج جو ہمارے پاس ہمارے جو گیسٹ، ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، یہ آج سے نہیں، ان کو کافی عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، اور یہ سب جو پردے ہیں، یوں کہہ لیں کہ سب پردے آج ہم اٹھائیں گے کہ قرآن پاک کیسے پڑھایا جا سکتا ہے اور سٹوڈنٹ کیسے ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور پیسہ کن ذریعے سے ان سے لیا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے مہمان ہیں آج کے میرے گیسٹ جناب میری مراد میرے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرزاق سعیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ یوسف بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ بہت مہربانی جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہ آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے آمین۔ ہمیں انوائٹ کیا، آپ کی مہربانی، شکریہ۔ جناب مہربانی آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا حضرت، قرآن آن لائن ٹیچنگ آپ نے موضوع سن لیا ہے، تو اسی کے اوپر میرے چند ہی سوال ہوں گے، کیونکہ میں نے سمجھا یہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے، اور جو دین نہیں پڑھنے جا رہے یا دین تک یعنی کہ ہمارا پیغام نہیں پہنچ پاتا، تو یہ میرے خیال میں طریقہ آسان بھی ہے اور ہمارے لیے یعنی کہ روزی کا ذریعہ بھی ہے، اور ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے، تو اسی پر ہم آپ سے کچھ سیکھیں اور ہماری آڈینس میں سے بھی کچھ سیکھیں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا، جو میرا آج کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آن لائن قرآن پڑھانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، 2013 میں مجھے حکومت پنجاب کی طرف سے لیپ ٹاپ ملا تھا، تو اس وقت سے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے جو کہ ہمارے کلاس فیلوز تھے، جی انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز شروع کر دی۔ کوئی فن خطابت کی طرف چلا گیا، کوئی فن نعت خوانی کی طرف چلا گیا، جی کوئی کتابوں کے مطالعے کا شوقین تھا تو وہ اس طرف چلا گیا۔ کیا بات ہے۔ بس جس کا ذہن جس طرف تھا وہ اسی طرف ہی محنت کرتا گیا اور چلتا گیا۔ کیا بات ہے۔ تو میری سوچ بچار یہ تھی کہ میں بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اس لیپ ٹاپ کو پازیٹیو استعمال کروں، صحیح ہے۔ تاکہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فائدہ بے شک۔ تو مجھے میرے کزن تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت کام ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کر کے استعمال کر کے اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں اور اپنا سیٹ اپ اچھا چلا رہے ہیں، تو آپ بھی کوئی ٹیچنگ کی طرف، قرآن ٹیچنگ کی طرف آئیں اور کوشش کریں۔ بس یوسف بھائی، پھر میں کوشش کرتا گیا، مختلف دوست احبابوں سے ملتا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن ٹیچر
جو آن لائن پڑھاتا تھا مجھے ایک ہفتے بعد کا بھی ٹائم دیتا تو میں ایک ہفتے بعد بھی اس سے ملنے کے لیے جاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. بس اسی طرح محنت کرتے گئے، بہت کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما. کیا بات ہے. اور میرا ایک ایمان اور یقین ہے اور میرا ایک ایکسپیرینس سمجھ لیں جی کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بے شک ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں. صرف یہ ہے کہ راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے. کیا بات. جب ہم سیدھا راستہ اور اس پر مسلسل محنت شروع کر دیں گے جی تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں اس محنت کا صلہ جو ہے وہ ضرور ضرور عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. بس بھائی یوسف میں نے 2013 میں کوشش شروع کی، 2015 سے پھر میں پراپر یعنی اسی صبح فیلڈ میں شام رات دن، کیونکہ اس وقت میری مدرسے سے فراغت ہو چکی تھی درس نظامی کی، صحیح ہے، ماشاء تو اللہ. میں صرف نماز پڑھاتا یا بچے جو تھے ان کو پڑھاتا، اور اس کے بعد میرا صرف اور صرف یہی کام ہوتا کہ میں موبائل پر کام کرتا. اور کام یہ دیکھ لیں ایک وقت ایسا تھا، مجھے آج وہ اپنے ابتدائی دن اور حالات یاد آتے ہیں جی کہ میرے پاس اس وقت چونکہ نیٹس کے جو پیکج تھے وہ بھی مہنگے تھے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اتنا میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے موبائل میں انٹرنیٹ کا پیکج لگا کر میں جو ہے اپنا کام کر سکوں. صحیح ہے. تو اس کے لیے مجھے اپنے جو مسجد انتظامیہ تھی ان کا ایک کارخانہ تھا، ٹھیک. اس کارخانے میں جا کر بیٹھتا تھا اور وہاں پر جا کے میں ان کا انٹرنیٹ وائی فائی جو ہے وہ صحیح ہے. لے کر میں اپنا کام کیا کرتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات. بس وہیں سے پھر سلسلہ چلا، 2015 سے 2017 تک میں لگاتار محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے یا بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ من جدہ واجدہ، بے کہ شک جو کوشش کرتا ہے وہ پا پا لیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی اور اللہ پاک نے اس کا صلہ اور اس کا اجر مجھے عطا فرمایا. 2017 میں مجھے پہلا سٹوڈنٹ، پہلا شاگرد یو کے، جسے برطانیہ یا یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے، وہاں سے مجھے ملا. صحیح ہے. بس پھر اللہ کا کرم ہوا، میں دن رات مزید محنت کرتا رہا. یہ نہیں کہ بس میری محنت ختم ہو گئی، صحیح ہے. مزید میں کوشش کرتا رہا اور اللہ پاک نے مزید بھی مجھے سٹوڈنٹ عطا فرمائے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ تب سے چلا اور پھر اب چلتا ہی جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے نصیب میں جو رزق پانی اللہ نے دیا ہوا ہے وہ یہ چلتا ہی رہے گا. بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب. ناظرین کرام، اس سے ہمیں ایک یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر کام کرنا چاہے مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں. مشکل تھوڑی سی ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اگر آج دیکھا جائے تو 11 سال ہو گئے ہیں ان کو قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اسی وجہ سے 11 سال کا تجربہ، ایکسپیرینس یہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اگر آپ نے غور سے سنا اور توجہ کے ساتھ اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی کسی اچھے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، میرا جو دوسرا سوال ہے وہ آپ سے یہی ہے کہ کن کن سافٹ ویئر سے ہم یہ کلیہ اختیار کر سکتے ہیں، ہم پڑھا سکتے ہیں، کون کون سے سافٹ ویئر ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بھائی یوسف، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایسے کون سے ذرائع ہیں، ایسے کون سے سافٹ ویئر ہیں جس کے ذریعے سے ہم باہر کی دنیا کے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں. جی. تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے جو زیادہ تر ایپ یوز بھی ہو رہی ہے اور ہوتی آ بھی رہی ہے اور جسے میں خود بھی اب یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، صحیح ہے. اس ایپ کا نام ہے جی اسکائپ. ٹھیک ہے. اسکائپ یہ بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے اور فری میں جو ہے آپ اسے انسٹال کر کے استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. اور یہ سافٹ ویئر بڑا ہی پیارا ہے. آڈیو پڑھائیں، ویڈیو پڑھائیں، آپ کے لیپ ٹاپ کی جو بھی سکرین ہوگی
وہ آپ شیئر کر کے اگلے بچے کو سمجھا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے کئی ایسے مثال کے طور پر آپشن ہیں جی کہ جن کے ذریعے سے آپ بچے کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہاں سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، یہ لیٹر پڑھیں، یہ پڑھیں. یعنی اسکائپ سب سے بہترین اس کا جو ہے سافٹ ویئر ہے، ایپ ہے، جس کے ذریعے باہر کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زوم کے نام سے بھی ایک ایپ ہے جی جو کافی لوگ یوز بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی بہترین سافٹ ویئر ہے، بہترین ایپ ہے جی جس کے ذریعے سے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. میں نے بھی کچھ عرصہ استعمال کیا تھا، لیکن بس وہ جس پر ایک دفعہ بندہ عادی بن جائے نا جی، جی بالکل ایسا جس پھر کی عادت وہی ہوگی. چیز اسے سب سے زیادہ آسان لگتی ہے. تو میں پھر اسکائپ پر ہی پلٹ آیا کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ آسان لگتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گوگل میٹنگ کی سافٹ ویئر ہے، وہ ایپ ہے، اس سے بھی کافی لوگ پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، جی بالکل واٹس ایپ کے ذریعے بھی اسکرین شیئر کا اب جو ہے آپشن آ گیا ہے، اس کے ذریعے بھی لوگ پڑھا سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن سب سے بہترین شے یہ ہے کہ بندے کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو جس میں وہ اپنے وہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ انسٹال کرے اور ایزی ہو کے بچوں کو جو ہے پڑھائے. تاکہ موبائل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کی کال آ جاتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی سیٹ جو ہے وہ ہینگ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے ایک اچھا جب آپ کے پاس سیٹ اپ ہوگا کمپیوٹر یا اچھا لیپ ٹاپ، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی. ڈسٹرب نہیں ہوگی. جب کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی تب آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے، اگلا بچہ بھی پریشان نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ ضروری ہے کہ اچھے سافٹ ویئر کے لیے اچھی چیز کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ. یہ ہے باہر کی دنیا میں پڑھانے کے سافٹ ویئر جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی تو اچھا، اسی میں میرا جو اگلا سوال ہے، کیونکہ میں اور طرف کسی طرف بھی نہیں بڑھنا چاہ رہا، صرف اسی ٹاپک کو بھی آگے بڑھایا جائے کہ باہر کی دنیا میں سٹوڈنٹ تلاش کرنا اور ان کو پڑھانا حافظ اور قاری کے علاوہ اور بھی کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کوئی شرط ہے، اور کسی زبان پر عبور حاصل ہونا، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی یوسف بھائی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ باہر کی دنیا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کن کن علوم پر عبور ہونا، حاصل ہونا ضروری ہے. بالکل. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ بعض ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے قراء حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لینگویج کا مسئلہ ہوگا، جی باہر والے کیسے بولتے ہوں گے، ہم کیسے بولتے ہیں. صحیح ہے. تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے بھائی یوسف کہ آپ جو چیز پڑھانا چاہ رہے ہیں اس چیز پر آپ کا عبور حاصل ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. صحیح ہے. یعنی ہم نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، جی ہم نے بچوں کو سپارہ، قاعدہ، نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ یا جو بھی قاعدہ ہم نے پڑھانا ہے، اس قاعدے پر ہمیں عبور حاصل ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیسن میں ہم نے بچے کو کیا سمجھانا ہے، اس لیسن میں ہم نے بچے کو کیا سمجھانا ہے، اس لیسن میں ہم نے کون سا سبق بچے کو پڑھانا ہے. مثال کے طور پر تجوید کے کون سے رول کس سبق میں لگ رہے ہیں، تجوید کا کون سا رول جو ہے، قانون جو ہے وہ کس جگہ لگ رہا ہے. تو یہ جب تک ہم جانتے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. اور اس کے لیے دیکھیں جی، جیسے جیسے بندہ پھر محنت کرتا جاتا ہے ویسے ویسے راہیں جو ہیں وہ طے کرتا جاتا ہے. ویسے تو باہر کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کم از کم اور نہ بھی ہو تو بنیادی انگلش تو آنی ہی چاہیے بندے کو. مثال کے طور پر بچہ آتا ہے، آپ اس سے ہیلو ہاؤ آر یو کرتے ہیں،
صحیح ہے. اس سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں. یعنی کہ اتنا تو آپ کو انگلش آنی چاہیے صحیح ہے. کہ جس سے آپ بچے کے ساتھ رچ مچ سکیں, ٹاکنگ کر سکیں, بول سکیں, اس کا حال تاکہ بچہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رچ مچ جائے, جی وہ آپ کو سمجھ سکے, آپ بچے کو سمجھ سکیں کہ میں نے اس کو پڑھانا کیسے ہے اور بچے نے مجھ سے پڑھنا کیسے ہے. ضروری نہیں ہے کہ جیسے یہاں کے بچے ہم پڑھاتے ہیں جی تو وہاں کے بچے بھی ویسے ہی پڑھیں. بالکل ایسے ہی. جیسے کوئی نرم مزاج بچہ ہوتا ہے, کوئی سخت مزاج ہوتا ہے, کسی کو کس آئیڈیا سے پڑھایا جاتا ہے تو کسی کو کسی آئیڈیا سے. تو ہمیں تھوڑا بہت تو انگلش پر عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ ہم اگلے بچے کو جو ہے مطمئن کر سکیں, سیٹسفائیڈ کر سکیں کہ بچے بیٹا ہم نے آپ کو جس طرح آپ پڑھنا چاہیں گے ہم اسی طرح آپ کو پڑھائیں گے. صحیح ہے. بنیادی علوم کا حاصل ہونا اس میں ضروری ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا پر ایسی ایپس بھی ہیں موجود, ایسی بکس بھی مل جاتی ہیں. یہ کوئی میرا ساتھی, میرا دوست, میرا بھائی یہ میری بات سن کر پریشان نہ ہو جائے جی ہمیں تو انگلش آتی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب آپ اس چیز میں ان ہوں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی کہ میں نے آگے آگے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا میں نے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرنی ہے, کیسے میں نے ان کو مطمئن کرنا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں نا باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لاکھوں میل یا ہزاروں میل دور بیٹھے شخص, مثال کے طور پر مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے صحیح ہے. کہ جناب عبدالرزاق صاحب کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, بالکل ایسے ہی. کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے, جی تو وہ کیسے میرے اوپر مطمئن ہو سکتے ہیں, میرے اوپر بلیو کر سکتے ہیں, یقین کر سکتے ہیں اور اپنے ایک بچے کا مستقبل میرے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اسے ہم نے پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنی گفتگو سے جو ہے وہ مطمئن کرنا ہے, سیٹسفائیڈ کرنا ہے. جب پیرنٹس مطمئن ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ بیٹا ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے, اس طرح نہیں پڑھائیں گے. تو اس لیے بنیادی جو علوم ہیں, قرآن پڑھانا اچھا آتا ہو, قاعدہ پڑھانا اچھا آتا ہو, صحیح ہے. اور اور ماں باپ کے ساتھ یعنی بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہو, اور جب انشاءاللہ آپ اس چیز میں ان ہوں گے نا تو پھر انشاءاللہ سب چیزیں جو ہیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. پھر انگلش بھی آ جاتی ہے, پھر والدین سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے. بس آپ کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمانتا جائے گا اور راہیں جو ہے وہ ہموار ہوتی جائیں گی. ماشاءاللہ بالکل بہت خوب. اسی طرح اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی میسیج کرتا ہے, ٹیکسٹ کرتا ہے, اب تو اور بھی آسان طریقہ ہے. اگر جس کو انگلش نہیں بھی آتی اس کے لیے بھی آسان ہے, کیونکہ گوگل نے کر دیا, آپ واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں یا زوم پہ کر رہے ہیں, وہیں سے آپ اسکرین شاٹ لیں, گوگل پہ آپ آئیں, وہاں سے ٹرانسلیٹ کریں, پھر ان کو جواب دیں. ایسے بالکل ایسے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو آج تو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں کہ انگلش لینگویج اینڈ اسپیکنگ اردو یعنی کہ ٹرانسلیٹ, تو یہ بھی انہوں نے کورس نکال دیے ہیں, چند دنوں کے ہیں. جی جی تو کیا ہی بات ہے, بہت خوب, بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے. اچھا, اور یہ بھی بتا دیں اسی کے متبادل جو میرا سوال بنتا ہے وہ یہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہم اسٹوڈنٹ کیسے تلاش کریں, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا, ہمیں بھی نہیں جانتا, تو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جی یوسف بھائی, دیکھیں سوشل میڈیا نے, انٹرنیٹ کی دنیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے. صحیح ہے. پوری دنیا جو ہے ایک گاؤں کی مانند بنی ہوئی ہے, اور اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے مثال کے طور پر اپنے کاروبار بزنس کر رہے ہیں اور اپنی ارننگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا اور جو بڑا مفید اور فری میں جو ایک سافٹ ویئر ہے وہ ہے فیس بک. صحیح ہے. دیکھیں فیس بک ہم لوگوں نے تو اس کا صرف تصویریں اور پوسٹیں اور بس کوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے استعمال کی ہے, لیکن اگر ہم اسی فیس بک کو صحیح طرح استعمال کریں نا, صحیح ہے, تو یقین جانے یوسف بھائی یہ وہ
ایک سافٹ ویئر ہے جو پوری دنیا میں تقریباً میرے خیال میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے. اچھا جی. یعنی فیس کیا بک بات ہے. ہر دوسرا بندہ یوز کر رہا ہے. بالکل. کیا تو بات. میں نے جس طریقے سے اسٹوڈنٹ تلاش کیے، ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے جو ہے رستے ہیں جن کے ذریعے سے، کچھ کالنگ کا بھی سسٹم ہے باہر کے کنٹری میں، ان کے ہوم لینڈ لائن نمبر پر کال کر کے ان کے پیرنٹس سے بات کر کے بھی اسٹوڈنٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس ذریعے سے مجھے اسٹوڈنٹ ملے ہیں، اس لیے میں اس ذرائع سے جو ہے اپنے بھائیوں کو مشورہ دوں گا، اپنے سننے والوں کو، اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا، وہ ہے فیس بک. ٹھیک ہے. کہ آپ فیس بک تو ہر کسی نے بنا رکھی ہوگی، فیس بک تو ہر کوئی چلا رہا ہے، بالکل اکثریت. چاہے کوئی وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا بالکل لکھا. ایسے. اور اس پر ہم نے کرنا کیا ہے؟ صحیح. کرنا صرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس چیز ہے، جی. جو نالج ہے، مثال کے طور پر ہمیں قرات آتی ہے، ہمیں قرآن پڑھانا آتا ہے، یا ہمیں قرآن خالی پڑھنا آتا ہے، صحیح ہے. ہم اس کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں، اس کا کوئی چھوٹا سا کلپ بنائیں ڈیمو بنا. اور اسے فیس بک پر ڈال دیں. ٹھیک ہے. یا ہم اپنی چھوٹی سی کوئی پوسٹ لکھیں، جی. پوسٹ اپنی بنائیں، اور اس پر ہم نے یہ لکھنا ہے کہ جی میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، صحیح ہے. اور میں بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں، اسکائپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے یا گوگل میٹنگ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، جو بھی آپ کا جی طریقہ مشغلہ ہو. جی. آپ اس طریقے سے ان کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کرتے رہیں. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، اپنا نمبر بھی ساتھ میں دیں. جی. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اور اس سے جو ہے پھر بچے ملنے کی ممکن کوشش ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور اس میں یوسف بھائی بہت سارے اور ذرائع بھی ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ملنے والا کسی باہر کے کنٹری میں رہتا ہے، جیسے صحیح. کوئی یو اے ای میں رہتا ہے، یا کوئی یو کے میں رہتا ہے، یا کوئی یو ایس اے میں رہتا ہے، یا کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی کینیڈا میں رہتا ہے، جی. تو آپ ریفرنس، یعنی اپنے رشتہ دار کے، اپنے جی. دوست کے، اپنے کسی قریبی کے ریفرنس کے ذریعے بھی آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار باہر ہے، جی. تو ہم نے اس سے بات کرنی ہے، اور اس سے یہی کہنا ہے کہ آپ نے اپنے جو قریبی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں، یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ہیں، تو جن کے بچے، جن کو ضرورت ہے، آپ ان سے بات کریں. صحیح ہے. ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم اس طرح اچھا قرآن پڑھاتے ہیں، معقول ہم فیس لیتے ہیں، معقول ٹائم دیتے ہیں بچوں کو. صحیح ہے. تو پھر اس طرح جو ہے انشاءاللہ ریفرنس کے ذریعے سے بھی کافی اسٹوڈنٹ ملنے کا امکان ہے، اور کافی دوستوں کو ملے بھی ہیں ریفرنس کے ذریعے سے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا اسی میں سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ گفتگو ہے، میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی بنیادی ہم بتائیں تاکہ جو پریشان حالات ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوں. کیونکہ یہ سارے آج ہم سب باتیں یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں بغیر فیس کے. میرے خیال میں اس میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں، یہ اگر طریقہ کار بتائیں گے تو کچھ فیس چارج بھی کرتے ہیں. اگر وہ چارج کرتے ہیں تو کیونکہ وہ اپنے ٹائم کی لے رہے ہیں، اس میں ان کا وہ ہم نہیں کہتے کہ یار وہ پیسے لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کی انہوں نے اپنی قدر، اپنی ویلیو بنائی ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا حسن ظن ہے، آپ کی شفقت ہے. آپ کوئی نے ہمیں بات ٹائم نہیں یوسف بھائی، بتایا. دیکھیں ہمارے پاس جو آئے گا انشاءاللہ ہم اسے، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، ہم اس بھائی کی ضرور بضرور جو ہے مدد کریں گے، صحیح ہے. ہیلپ کریں گے، کیونکہ ہم اس مراحل سے گزر کر ہی یہاں پہنچے ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. تو انشاءاللہ بھائی کوشش کریں، حفاظ کرام کوشش کریں. جو ہے معیشت آج کل ہر بندے کی جو ہے ایسی ہے، کافی سخت ہوئے پڑے ہیں حالات پاکستان کے. تو کوشش کریں انشاءاللہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ممکن نہ ہو. نہ ہو. بالکل ایسے تو ہی. ممکن اس کو بنانا ہے ہم نے. جی. کوشش کریں انشاءاللہ، باقی اللہ پاک راستے بناتا ہی جاتا ہے. بناتا ہی جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اور کافی حضرات پڑھا بھی رہے ہیں،
تو یہ جو فیس کا طریقہ کار ہے، فیس کیسے حاصل کرتے ہیں؟ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے یا کوئی اور ذریعے سے پہنچاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی یوسف بھائی دیکھیں، ویسے باہر کی کنٹری میں بھی بہت ساری ایسی سروسز ہیں جی جن کے ذریعے سے وہ پیمنٹ بھیجتے ہیں، فیس بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پر منی گرام ہو گئی، یہ ایک سروس ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آفتاب کرنسی، یہ بھی ایک سروس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بینک اکاؤنٹ میں بھی وہ بھیج سکتے ہیں، ویسٹرن یونین کی بھی سروس ہے۔ یعنی یہ بات تو پریشانی کی نہیں ہے، یہ بات ہم ذہن سے نکال دیں کہ پڑھائیں گے تو فیس کیسے آئے گی، کن ذرائع سے آئے گی۔ وہ بینک اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، وہ پاکستان سے بھی اپنے عزیزوں کے ہاتھ بھجوا کر آپ کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کو موبی کیش یا ایزی پیسہ جو بھی سروس مثال کے طور پر آپ کے پاس اویلیبل ہے، صحیح ہے، تو ان ذرائع سے مثال کے طور پر فیس حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، بس کوشش جو کرنی ہے ہمیں، جو وہ یہ ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹ کیسے تلاش کرنے ہیں، وہ جس جی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے جو چینل کی طرف سے اگر کوئی ساتھی دوست احباب مشورہ کرنا چاہے گا، وہ آپ کو حوالہ دے گا تو آپ نے ان کی گائیڈنس دینی ہے تاکہ وہ بتائے کہ بھئی ہم نے فلاں چینل پر آپ کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ اپنا نمبر بھی عنایت فرمائیں۔ جی یوسف بھائی، نمبر تو آپ کے پاس ہے پڑا میرا۔ جی جس بھائی نے بھی کوئی معلومات لینی ہے تو وہ یوسف بھائی سے رابطہ کر لے۔ یوسف بھائی کا نمبر ان کے پاس ہے، میرا نمبر۔ بالکل اور یہ ہے کہ یوسف بھائی پھر اسے میرا ایڈریس بتا سکتے ہیں، اسے میرا نمبر دے سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا، آپ کے چینل کے تھرو کوئی بھی اگر معلومات لینا چاہے گا جی تو ہم ضرور اسے گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ضرور ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی کس کس ذرائع سے جو ہے بچوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ جی تو ضرور انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں۔ آپ میرا ایڈریس بھی بتا سکتے ہیں، اور نمبر بھی دے سکتے جس طرح آپ نے ہم سے رابطہ کیا پھر اسی طرح وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صحیح اللہ ہے، خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام دیکھیں کہ اگر یہ جو بیچ میں پٹی میں نمبر چل رہا ہوتا ہے، یہ نمبر ہمارا اسٹوڈیو کا ہی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو کبھی بھی آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جتنا ان سے ہو سکے گا اپنا یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ باقی رزق تو میرے مالک نے لکھا ہے، ڈھونڈنا آپ نے۔ اچھا، تو میں آخری ہی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتا دیں ذرا آپ کتنی ارننگ کر رہے ہیں اس ٹائم؟ یوسف بھائی، آپ کی بات سن کر مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، جی وہ یہ کہ بزرگوں کا ہی شاید قول ہے یہ جی کہ مرد سے اس کی آمدنی نہ پوچھو ٹھیک ہے، اور عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو۔ صحیح ہے، تو یہ معاملہ اگر ہم یہیں تک ہی رہنے دیں تو ٹھیک ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تاکہ جس طرح آپ نے بتایا اس طرح سے میں کہتا ہوں تاکہ کچھ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی یار اگر ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ہم حالات سیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یوسف بھائی، اللہ پاک نے جو نصیب کا رزق لکھا ہے نا، جی وہ آپ کو ضرور بضرور ملنا ہے۔ صحیح ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ آن لائن قرآن ٹیچنگ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے، ایسا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ اچھی بھلی ارننگ کر کے اپنا گھر بار اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی اس میں ہمیں زیادہ پریشانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے۔ ایک لیپ ٹاپ اور اچھا ایک انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، جو ایک ہی دفعہ جو ہے کاسٹ ہو جاتی ہے، ایک ہی دفعہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ منتھلی یا ویکلی جو ہمارا پیکیج ہوتا ہے انٹرنیٹ کا، وہ ہم لگاتے ہیں، صحیح ہے، اور الحمدللہ ایک اچھی ارننگ ہو جاتی ہے کہ اپنے گھر کا اچھا خرچہ جو ہے وہ ہمارا آن لائن قرآن ٹیچنگ سے نکل آتا ہے، اور اچھا ایک سیٹ اپ جو ہے بندے کا چل پڑتا ہے۔ صحیح ہے، تو بس میری بھائیوں سے، حفاظ کرام سے
دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے. اور اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم نے ہر چوپائے کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے. بے شک کیا بات. چوپاؤں میں تو وہ جانور آتے ہیں، جب جانوروں کے رزق کا ذمہ رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کے رزق کا ذمہ بھی اس رب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. کیا بات. ہم نے صرف کرنا کیا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور جو بھی آپ کے چینل کے تھرو مجھے سن رہے ہیں، یہ میرا ایک پیغام، ایک نصیحت ہے ان کو کہ میرے بھائی محنت کریں، کوشش کریں، چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہو، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ نعت خوانی ہے، چاہے وہ نقابت ہے، چاہے وہ جو بھی آپ کا مشغلہ ہے، جس فن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس میں کوشش کریں، محنت کریں. محنت میں ہی عظمت ہے، محنت میں ہی سب کچھ ہے. اللہ پاک بندے کو عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب. یعنی کہ یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور تقوی اختیار کریں، برائی کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ پاک دینے والا ہے. وہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں مقالہ لکھ رہا تھا تو مقالے کے اندر ایک بات آئی تھی کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی جو تھے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ جس کے تحت میں نے لکھا تھا، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ یہودی اور نصرانی اللہ کی فرما برداری کرتے تو زمین و آسمان سے ان کے لیے رزق اترتا. اور قرآن شاہد ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے کیسے من و سلوہ اترا کرتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے رب کی طرف سے رزق پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر ہم تو محمد عربی امام الانبیاء سید الانبیاء کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم ان کے امتی گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ ہم اللہ رسول کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وابستہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دیتا تھا تو ہمیں بھی ضرور بضرور ان سے بدرجے اولا ہمیں عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. ایک تقوی اور دوسرا محنت، یہ دو چیزیں اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم نے اس گھر پر اپنا رخ کر لیا نا تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک بڑا کرم فرمائے گا، بڑا رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا اور فضا سے یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے جاننے والوں تک سینڈ کریں تاکہ جس طرح آپ اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں اسی طرح اپنے دوست احباب کے لیے بھی سوچیں. تو علامہ صاحب سے میں یہی پوچھوں گا کیونکہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی بار آئے ہیں اور میری ان کی جو ملاقات ہے وہ دوسری ہے، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی ماشاءاللہ یوسف بھائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب جو ہے وہ آپ بن رہے ہیں. تو الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کی طرف دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو آپ ایک سبب بن رہے ہیں، یوں سمجھیں بھی آپ بھی نیکی کر رہے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو، سامعین کو، دوست احبابوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ یوسف بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، یوسف بھائی کے چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی دعوت صرف آپ تک نہ رہے بلکہ آپ کے تھرو باقی دوست احبابوں تک بھی یہ چیز پہنچے. اور دیکھیں ہم بہت سارے چینل ایسے ہوں گے جو کوئی ویڈیو کی خاطر، جو ہم نے فنی شے کی خاطر ہم نے سبسکرائب کیے ہوئے ہوں گے. تو بھائی یوسف کا چینل ایک دین کا کام کر رہا ہے، دین اسلام کا کام کر رہا ہے، تو ہمارا اس پر بدرجہ اولا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.
اور بھائی کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہمارے اور بھی دوست احباب جو ہے اس کام کی طرف آئیں بے شک اور تاکہ اپنا ایک اچھا سیٹ اپ بنا کر دین کی خاطر جو ہے اپنی محنت کریں اور لگن کے ساتھ جد و جہد کریں. بہت شکریہ. میں آپ کو ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہیں تک. انشاءاللہ مزید اگر کوئی ہوگا کسی کا سوال تو وہ انشاءاللہ پوچھیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.